سب دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی شاندار کہانی کی جانب، جسے سنتے ہی آپ کو بھی آ جائے گا سکون۔ میرا نام ثاقب ہے، میری عمر تقریباً 17 سال ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا قد اس وقت بہت بڑا تھا اور جسم بھی بہت زیادہ فٹ تھا۔ میں کافی نوجوان دکھائی دیا کرتا تھا۔ میں اپنی جسامت کے لحاظ سے عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑا لگتا تھا۔ میری زندگی کافی حسین چل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ کام کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر کا سارا کام میں نے سنبھال رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل میں بہت ہی زیادہ سست ہو گیا تھا۔ میں زندگی میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب میں بھی اکثر اوقات کالج جانے کے بہانے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا جایا کرتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا، تاکہ مجھے گھر کا کوئی کام شام نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے گھر میں بہت زیادہ ایسے کام تھے جو صرف مجھے ہی کرنا پڑتے تھے، اور میرے بھائی کے بعد اب میرا ہی نمبر تھا، یعنی اس کے بعد میری ہی شادی ہونی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے بھائی کی شادی تھی۔ میری چھوٹی پھپھو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی۔ وہ تقریباً 22 سال کی تھی۔ میری پھپھو بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ وہ اپنی عمر سے بھی بہت زیادہ چھوٹی لگتی تھی۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی کہ جو کوئی بھی انہیں ایک دفعہ دیکھتا تو ان کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میری پھپھو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ یہی بات تھی کہ میں بھی اپنی پھپھو پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اس بات کا کسی کو بھی پتہ چل گیا تو میرے لیے بہت ہی برا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنی پھپھو کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میں پھپھو سے دن بدن اٹیچ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں پھپھو سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے، مجھے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ میری پھپھو شادی کرنے والی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ یہی وجہ تھی میں اپنی پھپھو سے دور ہونے لگا۔ لیکن میری پھپھو شادی کروانے کے بعد بھی اکثر اوقات مجھے کال کر لیا کرتی تھی۔ پھر کچھ ہوا یوں کہ میری پھپھو کا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور میری پھپھو پھر سے اکیلی رہ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا۔ پھپھو بھی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ میری پھپھو میری عمر کی ہی تھی۔ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھی۔ میری پھپھو نے میرا بہت شاندار استقبال کیا۔ میں بھی اپنی پھپھو کی اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ آج بھی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھپھو کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور میرے سامنے ہی میری پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کی تعریف کرنے لگا۔ اس روز میں نے اپنی پھپھو سے کہہ دیا کہ آپ تو بالکل لڑکیوں جیسی لگتی ہیں، اوپر سے اتنی زیادہ حسین ہیں۔ میری پھپھو مجھ سے کہنے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے، کچھ رشتوں کا لحاظ کر لو۔ لیکن میں کیا کرتا، میری پھپھو ہے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ کوئی سین بنانا چاہتا تھا۔ اب جب بھی میں اپنی پھپھو کو دیکھتا، میری نیت ہی بدل جاتی تھی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی میرے اندر عجیب قسم کی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاید میں پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری طلب پھپھو کے لیے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری پھپھو کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بھی میری طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے لگی تھی۔ میری پھپھو شادی کے بعد اور زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھپھو کی شادی کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک پھپھو کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز جیسے ہی میں نے پھپھو سے پوچھا، ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا، تو پھپھو کا ہنستا کھلتا چہرہ مرجھا گیا۔ میں جان گیا ایسی کوئی بات ضرور ہے جو پھپھو مجھے نہیں بتا رہی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی پھپھو کا شوہر ملک سے باہر کیوں گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھپھو بہت زیادہ اداس ہیں۔ میں ان کی اس اداسی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری نظر پھپھو پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مجھے آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے انہوں نے بہت پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس انہیں دیکھتا ہی جاؤں۔ میری پھپھو بھی میری ساری باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ جیسے ہی پھپھو نے میری طرف دیکھا،
وہ میری نظروں کو سمجھ چکی تھی۔ میری پھپھو مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تمہیں رات کے وقت ملوں گی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے لگا۔ شاید اب میری پھپھو بھی وہی چاہتی تھی جو میں ان سے چاہتا تھا۔ میں اب بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگا، لیکن جیسے ہی رات کا 1 بجا میں پھپھو کے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن کمرے میں تو بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی۔ میری پھپھو اس روز بھی بہت زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ان کا شوہر انہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ مجھے فوراً اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ میری پھپھو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں پھپھو کا سارا مطلب سمجھ چکا تھا۔ میں نے اس روز پھپھو کو تسلی دی کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میری ساری خواہشات آج رات پوری ہونے والی تھی۔ مجھے کہنے کا بھی موقع نہیں ملا اور پھپھو میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ سارے کام کرنے لگی۔ میں بھی اس کام میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے لگا کہ پھپھو مجھ سے خوش ہو جائیں۔ پھپھو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ پھپھو نے بھی آج مجھے بہت زیادہ خوش کر دیا تھا۔ میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ میری پھپھو بالکل بھی گھبرا نہیں رہی تھی۔ وہ میری ہر بات مان رہی تھی۔ میں جیسے جیسے کہہ رہا تھا پھپھو ویسے ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس روز پھپھو نے جی بھر کر میرا ساتھ دیا۔ پھپھو بھی اس روز مجھ سے کہنے لگی کہ تم کچھ دن اور ہمارے گھر رک جاؤ۔ یہ سن کر میری تو لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ میں کچھ دن اور پھپھو کے ساتھ گزاروں۔ مجھے پھپھو کی بہت ہی زیادہ عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں یہ تعلقات ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ ہی دن کے بعد میرا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ 4 دن رہنے کے بعد میں پھپھو کے گھر سے دوبارہ اپنے گھر واپس جانے لگا۔ میری پھپھو نے میرا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کیا، کہنے لگی کہ تم نے مجھے بہت زیادہ سکون دیا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھپھو مجھے بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گی۔ پھپھو کی ایسی باتیں سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے گھر واپس آنا تھا، اس لیے میں گھر آنے کی تیاری کرنے لگا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور عمدہ کہانی آپ کو بآسانی ملتے رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ اور حیران کن کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔